رزق حلال کی اہمیت کو اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید سے دیکھیں تو اول تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رزق حلال حقوق العباد میں آتا ہے یا حقوق اللہ میں آتا ہے۔ رزق حلال اور حرام چونکہ یہ ہمارا تعلق کسی بندے سے ہوتا ہے اور بندے سے ہی ہم یا تو کاروباری صورت میں ہوتا ہے، تجارت کی صورت میں ہوتا ہے، یا پھر نوکری کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی یہاں پر اللہ کے بندوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہ ایک اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں ہے، حقوق العبادت سے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس کی مزید اگر وضاحت کی جائے تو حقوق اللہ وہ ہیں کہ جس کے بجا لانے سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، صحیح، اور اگر اس کو بجا نہ لائے، اگر کوئی بندہ اس اللہ رب العزت کی عبادت کا تارک ہو جائے تو وہ اللہ کی ذات کا مجرم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کر لے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن حقوق العباد وہ ہیں کہ اس کا جرم سنگل نہیں ہے بلکہ ڈبل ہے۔ اللہ، ایک بندے کے ساتھ بھی جرم ہے اور ایک اللہ رب العزت کے ساتھ بھی جرم ہے۔ صحیح۔ اگر یہاں اس کی معافی مانگی جائے تو پہلے بندے سے معافی مانگی جائے گی، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت معاف فرمائے گا۔ تو اول تو اہمیت اس کی اس بات سے پتہ چلتی ہے۔ اور پھر اگر قرآنی اسلوب پر غور کریں، بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو سمجھایا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی چلنے والا زمین پر ایسا نہیں جس کا ذمہ رزق کا اللہ رب العزت کی ذات پر نہ ہو۔ یعنی یہ بات کرنے کے بعد یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے دل سے طمع کو نکال لو، لالچ کو نکال لو، کیونکہ جب رزق دینے والا رب ہے تو لالچ سے کیا حاصل ہوگا؟ صحیح۔ اب جہاں لالچ آ جائے، میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اگر لالچ آ جائے تو لالچ کے آنے سے رشوت بھی آتی ہے، لالچ کے آنے سے ذخیرہ اندوزی بھی آتی ہے، لالچ کے آنے سے دھوکے بازی بھی آتی ہے، لالچ کے آنے سے کھوٹے کو کھڑا کر کے بیچا بھی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب لالچ جہاں پر نہ آئے تو وہ ساری عیب ختم ہو جائیں گے اور انسان پھر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرے گا، اور اس میں جوہر کیا پیدا ہوں گے؟ اس میں جوہر یہ پیدا ہوں گے کہ اس کے اندر ایثار کا جذبہ ہوگا، اس کے اندر قناعت کا جذبہ ہوگا، تو یہ جوہر پیدا ہوں گے۔ پہلے تو یہ بات بتا دی گئی اور ایک نہیں کئی آیتوں سے بتا دیا گیا کہ رزق تم اپنے کسب سے حاصل نہیں کرتے بلکہ دینے والی ذات اللہ رب العزت ہے۔ پہلے یہ بات بتا دی گئی، پھر آگے جا کے اللہ رب العزت نے دیگر کئی صورتوں میں ارشاد فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، تَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ صحیح۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو فضل اللہ فرمایا، اللہ کا فضل، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد رزق حلال ہے۔ صحیح۔ یعنی دو طرح کے رزق ہیں، ایک رزق حرام ہے، ایک رزق حلال ہے۔ اگر رزق حرام کوئی کماتا ہے تو وہ اللہ کا فضل نہیں، اب جو رزق حلال کماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو جسے اللہ کا فضل مل جائے اس سے پھر اور کیا چاہیے؟ تو یہاں اگر ہم اسلوب قرآن بھی غور سے پڑھیں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر سکھائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، اور بڑے پیارے انداز میں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور پھر خود محنت کرو، تو اس محنت سے جو تم حاصل کرو گے وہ کچھ اور نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا فضل ہوگا۔